الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى أمة أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. صدق الله المولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورہ ہود کی آیت نمبر 3 کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. استغفار اور توبہ قرآن حکیم فرقان مجید یہ دو الفاظ ایک ساتھ کئی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. استغفار کرو اور توبہ کرو. اور ویسے بھی عام لغت کے اندر بھی جو ہم بولتے ہیں کہ بھئی توبہ استغفار کرو، تو کیا دونوں ہی ہم مانا ہے؟ توبہ کرنا اور استغفار کرنا ساتھ ساتھ جوڑ کر آدمی بولتا ہے بھئی کیا توبہ استغفار، گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں. بعض لوگوں کا دونوں ہی ہم مانا ہے، اس میں استعمال ہوتے ہیں توبہ اور استغفار. گناہوں سے معافی چاہنا عام معنی یہی ہے. گناہوں سے استغفار کا معنی بھی یہی ہے کہ معافی اپنے گناہوں سے مانگی جائے. توبہ بھی یہی ہے کہ اپنے گناہوں سے برات کا اظہار کیا جائے. لطیف سا فرق صوفیاء نے یہ بیان کیا ہے کہ استغفار اور توبہ میں جو لطیف سا ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ استغفار گزشتہ جتنے گناہ ہو گئے ان سے معافی مانگنا. یا رب میں نے یہ گناہ کر لیے اور تو غفور الرحیم ہے، میرے گناہگار چہرے کی طرف مت دیکھ، اعمال کی سیاہی کی طرف، بلکہ تو اپنی رحمت کاملہ کو دیکھ جو وسیع ہے. اور خود تیرے نبی کا فرمان ہے کہ تو نے فرمایا کہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہو گئی. تو اس رحمت کے صدقے میں کتنے ہی ہزارہ گناہگاروں کو تو نے بخشا ہے، بخش رہا ہے، بخش دے گا. تو اس میں سے ایک مجھ جیسے ادنا غلام کو بھی بخش دے. تو استغفار یہ ہے کہ آپ نے جو گناہ کیے ہیں ماضی کے اندر، گزشتہ دنوں میں، گزشتہ سالوں میں، گزشتہ زندگی میں، ان سے معافی طلب کرنا، ان سے برات کا اعلان کر دینا کہ میں معافی چاہتا ہوں میرے مالک.
اور توبہ یہ ہے کہ جو گناہ آپ کے ہو گئے ان سے شرمندگی کا اظہار کہ آپ شرمندہ بھی ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد، یہ توبہ ہے۔ استغفار یہ ہے کہ آپ نے معافی مانگ لی، آپ نے ہاتھ اٹھا لیا اور معافی مانگ لی، اور توبہ یہ ہے کہ اس گناہ پر شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے عہد کر لیا کہ آئندہ اب یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوگا، یہ توبہ ہے۔ اس لیے دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے کہ استغفار اور توبہ کرنا۔ ہمارے ہاں تو استغفار تو کثرت کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، لیکن توبہ جس انداز میں توبۃ النصوحہ، جسے خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ ایسی توبہ کہ جس کے بعد اس راہ کی طرف، اس گناہ کے راستے کی طرف بندے کا میلان ہی نہ ہو، وہ توبہ نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک ماحول ہے، گناہ کا ایک ماحول ہے، دوستی ہے، سنگت ہے، لوگوں کی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اب وہ سنگت بری سنگت ہے اور وہ ماحول مذہبی نہیں ہے، اسی میں صبح و شام بندہ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہو، اس ماحول سے بیزاری کا اعلان، اس ماحول سے دور ہو جانے کا اعلان کہ اب میں اس ماحول کے اندر نہ جاؤں گا، یہ اللہ کے فضل سے ممکن ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے نیت کا خالص ہونا، کہ جب آپ استغفار کر رہے ہوں تو نیت کا خالص ہونا۔ اسے صوفیہ کہتے ہیں کہ نیکی ایک بندہ کرتا ہے اور دوبارہ اس نیکی کی توفیق تب ملتی ہے کہ جب اس نیکی میں جو اس نے پہلی دفعہ کی ہے اس نیکی کے اندر اخلاص ہو۔ اگر اس نیکی کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر یہ نیکی ایک دن کر کے یہ بھول جائے گا، ایک دن کرے گا اور پھر اس کے بعد سالوں تک اسے یاد نہیں رہے گی۔ اس میں وہ خلوص اور اخلاص جو تھا نا، خالص پن، وہ نہیں تھا۔ تو جب وہ خالص نہیں رہی نیکی تو پھر نیکی کی توفیق، جو ہم کہتے ہیں کہ نیکی کی توفیق رہے، بھئی ایک بندہ ایک نماز پڑھتا ہے 2 چھوڑ دیتا ہے، 2 پڑھتا ہے 3 چھوڑ دیتا ہے، 3 پڑھتا ہے کبھی 1 چھوڑ دیتا ہے، وہ مستقل طور پر نہیں پڑھ رہا ہے، وہ مستقل، اس کو استقامت نہیں ہے۔ تو وہ اپنی اس نیکی کو جو جس وقت وہ کر رہا ہے اس نیکی کی طرف نظر کرے کہ آیا یہ جو نیکی اس نے کی ہے، اس نیکی کے اندر اس کا خلوص کتنا تھا، اس کا اخلاص کتنا تھا، اس کی کنسنٹریشن کتنی تھی اس نیکی کرتے وقت، اللہ کی طرف اس کا رجوع کتنا تھا اور اللہ کی طرف اس کا دماغ کتنا تھا، سوچ کتنی تھی۔ اگر وہ نہیں تھی تو پھر یہ نیکی آج کی آج ہی، اس کے بعد اس نے اگلے دن اس نیکی کو بھول جانا ہے۔ اس لیے جس نیکی کو بھی کریں اخلاص کے ساتھ، جب وہ اخلاص کے ساتھ ہوگی تو قدرتی طور پر ایک بندہ جو ہے نا اس نیکی ایک کے بعد دوسری کرتا ہے، دوسری کے بعد تیسری کرتا ہے۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا، ایک نوجوان آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی نماز، یہ تو بہت زیادہ ہے، 5 ہے، فرمایا ایک پڑھ لے، ایک پڑھی۔ اس کے بعد اسے ایک کے پڑھنے کے بعد خلوص کے ساتھ پڑھی ہے، ایک کے پڑھنے کے بعد اب دوسری کون سی ہے یا رسول اللہ بتائی جائے، فرمایا یہ ظہر ہے، یہ بھی پڑھ۔ اس نے پڑھی، اس کے بعد تیسری کون سی ہے، عصر ہے، یہ پڑھ، یہ پڑھی، چوتھی کون سی ہے، 5ویں کون سی ہے۔ وہ جو پہلی اس نے اللہ کے حضور میں سجدہ کیا تھا وہ اتنا مقبول ہو گیا کہ پھر اس کو اس راستے سے اس نے جدا نہیں کیا ہے۔ اس لیے جنید بغدادی نے ایک طائفہ کو جب توبہ کروائی نا تو اس سے کہا کہ تو قیمت لے کر وہ کام کرتی ہے جو تیرا قیمت دینے والا جو کہتا ہے وہ تو کرتی ہے۔ آج جنید تجھے قیمت دیتا ہے، جنید تمہیں قیمت دیتا ہے، جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہے۔ اسے قیمت دی حضرت جنید بغدادی نے۔ قیمت دینے کا بعد کہا کہ اچھا سا غسل وضو کر لے، پاکیزگی اختیار کر۔ تو جب پاکیزگی اختیار کر کے سامنے آئی تو فرمایا 2 گانا پڑھ، اللہ کے حضور میں کیا 2 گانا پڑھ۔ تو جب حالت سجدہ پہ گئی نا تو جنید بغدادی نے اللہ کے حضور میں ہاتھوں کو بلند کیا، یا رب یہاں تک لانا میرا ذمہ تھا، اب یہ سجدے سے اٹھے
تو پھر اس کا دماغ جو ہے ان خیالات سے پاک ہو جائے، یہ تیرا ذمہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں تک تو میں لا سکتا تھا، منزل کی طرف اس راستے پر، اس ٹریک پر میں چڑھا سکتا تھا، لیکن اس راستے پر، اس صراط پر استقامت اور اس پر کار بند رہنا یہ تیرے فضل سے ممکن ہے۔ تو بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے، مختصر بھی کرتا ہے، اس میں خلوص، جب خلوص ہوگا وہ نیکی آپ کے ساتھ، آپ کی زندگی کے ساتھ جڑے رہے گی۔ خلوص کے ساتھ اگر کی ہے آپ نے، وہ آپ کے ساتھ، وہ کیے بغیر بندے کو نیند نہیں آئے گی آج میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ ایک نماز اگر کسی بندے سے جو نماز کا عادی ہے، 5 وقتہ، اگر اس کی ایک رہ جاتی ہے تو اس کو بستر پر کروٹ لیتے ہوئے نیند نہیں آتی ہے، کوئی چیز کی کمی رہ گئی ہے، کیونکہ اس کی عادت کے اندر شامل ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں، پھر جب جوان ہوتے ہیں خود بخود ایک کشش اس کو کھینچتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کی عادت میں شامل کر دیا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ اس کی عادت میں شامل کر دیا ہے۔ رب اللہ رب العزت جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کا جو چلانے والا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ بندوں پر وہ ظلم کرے۔ خود فرماتا ہے وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ہم تو بخشش والے ہیں، ہم تو رحمت والے ہیں، ہم تو مغفرت کی صدائیں دے کر ان کو بلاتے ہیں کہ آؤ آ کر مانگ لو۔ ہم تو صدائیں دے کر بلاتے ہیں۔ رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد تیسرے حصے کے اندر وہ خود اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خود مخاطب ہو جاتا ہے، اپنے بندوں سے خود مخاطب ہو جاتا ہے اور پکار کر ان سے کہتا ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا، ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کو رزق میں وسعت کر دی جائے، ہے کوئی بندہ جو مصیبت میں مبتلا ہے اور اس کی مصیبت کو اس کا رب دور کر دے۔ یہ تو ہر رات میں اس کی یہ صدا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے۔ بھئی دن میں 5 مرتبہ آپ کو آواز دے کر بلایا جاتا ہے، اللہ اکبر کی صدا دے کر، اللہ اکبر کی صدا دے کر بلایا۔ آپ آئے، آپ نماز پڑھیں، اس کا ثواب نہ، جب آپ ارادہ کریں نماز کا، ثواب کا دفتر جو ہے نا، رجسٹر کھول دیا جاتا ہے۔ آپ جب قدم اٹھا کر اللہ کے گھر کی طرف آئے تو ہر قدم پر نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھو گے جمعہ کے تو جا کر رجسٹر میں تمہارا نام درج ہوگا، تم اپنے گھر میں تیار ہونا شروع ہوئے، رجسٹر کھل گیا، تم قدم اٹھاتے ہوئے اس گھر کی طرف آ رہے ہو، راستے کے اندر بازار بھی ہے، راستے کے اندر دوسرا ماحول بھی ہے، اس کے باوجود تمہارے ہر قدم پر وہ تمہیں نیکی دے رہا ہے، تمہارے گناہوں کو بخش رہا ہے۔ اور پھر جب تم آ کر مسجد کے اندر بیٹھ گئے تو پھر تمہارے ساتھ فرشتوں کو لگا دیا ہے، جو تم بھی توبہ کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے توبہ اور استغفار کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تم خود اٹھ کر اس کے گھر سے باہر نہ چلے جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا ایک روایت میں کہ گھر سے باہر جانے کے بعد بھی اگر کسی کا دل جو ہے اٹک جائے مسجد کے اندر، اس کا دماغ جو ہے اسی مصلی پر بیٹھا رہے، اس کا جسم باہر چلے جائے، لیکن اس کا جو دل اٹکا ہوا ہے کہ اگلی باری کب آئے گی، وہ اس اگلی کا انتظار کر رہا ہو، تو رجسٹر کھلا ہوا ہے، نیکی کا رجسٹر کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ فرشتہ ایک نیکی کا ہے، ایک بدی کا ہے، دائیں جانب آپ کے نیکی کا فرشتہ، بائیں جانب آپ کے بدی کا فرشتہ۔ تو نیکی جیسے آپ کرتے ہیں نا تو فرشتہ اسے 10 گنا لکھ لیتا ہے، اس کیا کرتا ہے؟ 10 گنا لکھ لیتا ہے، حکم ربی ہے۔ جب برائی کرتے ہیں نا تو برائی کا فرشتہ فوراً لکھنے لگتا ہے۔ تو فرمایا ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے کہ یہ جو دائیں والا ہے نا یہ بڑا ہے، اس کا حکم بھی چلتا ہے۔ تو یہ بائیں والے سے کہتا ہے جب ایک بندے نے گناہ کیا تو یہ دائیں والا بائیں والے سے کہتا ہے تھوڑا انتظار کر، تھوڑا کیا کر؟ انتظار کر، ہو سکتا ہے استغفار کر لے۔ بھئی گناہ کر لیا ہے
تو لکھنے میں جلدی نہ کر، تھوڑا انتظار کر لے، ہو سکتا ہے توبہ استغفار کر لے۔ توبہ استغفار کرے گا تو رجسٹر کے اندر لکھا ہی نہیں جائے گا۔ 99 رجسٹر گناہ کے لے کر ایک بندہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا۔ کتنے رجسٹر؟ 99 گناہ لے کر، 99 رجسٹر گناہوں کے، 99 رجسٹر گناہوں کے ایک پلندہ ہوگا، کھول دیا جائے گا، سامنے پڑا جائے گا، یہ فلاں گناہ، یہ فلاں گناہ، یہ فلاں گناہ کیا کہ نہیں کیا۔ اعتراف گناہ کرے گا، کیونکہ گنجائش نہیں ہے مکرنے کی۔ آپ کہیں گے گنجائش ہے، گنجائش نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی عدالتیں یا دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں کہ آپ ایک بیان پہلے دیں پھر عدالتوں میں آ کر جا کر مکر جائے، ثابت کرو۔ یہ عدالت وہ ہے کہ اگر گناہ سے مقر ہوگا ایک بندہ، مکرے گا اگر ایک بندہ، تو جو گناہ اس کے ہاتھ میں کیا ہوگا اس کی ہاتھ زبان بن جائے گی، اعضاء کو اللہ رب العزت زبان دے دے گا۔ بولو کیا کہ نہیں؟ مکرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ بندہ نہیں مکر، جس کے 99 رجسٹر اللہ کے حضور میں کھلے ہیں، وہ مکرے گا نہیں۔ اس سے کہا جائے گا یہ گناہ کیا، کہے گا کیا ہے، یہ گناہ کیا، کیا ہے، یہ گناہ۔ اعتراف۔ کوئی عذر ہے تیرے پاس؟ کوئی عذر تو پیش کرتا ہے؟ کہا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر میرے پاس نہیں ہے۔ اب اسے یقین ہو جائے گا، اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب گناہ جو میں لے کر آیا ہوں یہ تو صرف جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ جب سوال جواب ختم ہو گیا، اعتراف گناہ کر لیا، اور عذر میں کوئی وکیل بھی نہیں ہے، آج خود ہی اپنا وکیل ہے، آج خود ہی اپنا وکیل ہے۔ قیامت کے دن ایک وہ ساتھ بھی آئے گی، یہ جو بچیوں کو تم زندہ درگور کرنے والے تھے آج بھی اس معاشرے کے اندر موجود ہے۔ دور جہالت تو ختم ہو گیا لیکن جہالت اب بھی باقی ہے۔ تو ان کے رشتہ دار جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا، تو ایک زمانہ وہ بھی تھا جو زندہ درگور کرتے تھے، تو ان کی طرف سے، ان بچیوں کی طرف سے کوئی بندہ کھڑا ہو کر اس کے حق میں بولنے والا اس دنیا میں نہیں تھا۔ بھئی معاشرے کے اندر کوئی کچھ لوگ تھے اصحاب میں سے جن کو اللہ نے توفیق دی تھی، معلوم چلتا بچی ہوئی ہے تو جا کر خرید لیتے اس سے۔ کسی نے 100 بچیاں پالی کہ یہ زندہ درگور نہ ہو، حضور کے پاس آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے، فرمایا تیری نیکی قبول ہوگی، تیری نیکی، یا رسول اللہ یہ نیکی جو میں نے دور جہالت میں کی ہے تو یہ نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ صحابی نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ یہ زندہ درگور فلاں قبیلہ کرتا تھا، مجھے معلوم چلتا میں جا کر بچی جو ہے خرید لیتا، تو اب میں نے تو دور جہالت میں کی تھی نا، ایمان تو نہیں لایا تھا، تو ایمان نہیں لایا تو جو حالت ایمان میں نیکی نہیں کی ہے وہ بھی اللہ کے حضور میں قبول ہوئی ہے۔ حضور کا جملہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان دیکھیں، میرے کریم آقا نے فرمایا تجھے اسلام کی توفیق اسی وجہ سے تو ملی ہے، تیری نیکی قبول ہوئی ہے، تجھے جو اسلام کی توفیق ملی ہے وہ اس وجہ سے تو ملی ہے۔ یہ کم توفیق ہے کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ان کی طرف سے کوئی وکیل، کوئی جرح کرنے والا بچیوں کی طرف سے نہیں تھا کہ ان کی طرف سے مقدمہ کون لڑے، اس کے باپ کے سامنے کھڑا کون ہو، ہمارا مسئلہ تو نہیں تھا۔ تو کان بھی بند تو آنکھیں بھی بند۔ تو قیامت کے دن حشر کا میدان لگے گا نا، تو اللہ خود ان کا مقدمہ کھول کر رکھ دے گا، اللہ ان کا خود مقدمہ اور ان کی طرف سے خود وکیل ہوگا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا باپ سے کہ تو نے قتل کیوں کیا، تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے پوچھا جائے، تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے پوچھا جائے، باپ سے، ایک مجرم سے، ایک ظالم سے پوچھا جائے کہ بھائی بتا قتل کیوں کیا، بلکہ بچی سے کہا جائے گا تو کس لیے قتل کی گئی، تو تو مظلوم تھی نا، تیری تو آواز بھی کسی نے نہیں سنی جب تجھ پر مٹی ڈال رہے۔ ایک صحابی نے جب حضور کے سامنے آ کر کلمہ پڑھا اور اپنے دور جہالت کا یہ قصہ بیان کیا
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک سے آنسو رواں تھے. فرماتے وہ میری پورے راستے میں کبھی میری داڑھی سے کھیلتی, کبھی میرے گالوں کو چومتی, یہاں تک کہ میں کھڈا کھود رہا تھا اس کے لیے تو میری مدد کر رہی تھی, میرے سر سے اس مٹی کو ہٹاتی, اور جب میں نے کھود لیا اس کو اس پہ ڈالا, میں مٹی ڈالنے لگی, میں اس کے اوپر مٹی ڈالنا, میرا جرم کیا ہے؟ وہ بارہا مجھ سے کہتی میرا جرم کیا ہے, لیکن میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی. حضور بھی روتے, وہ خود بھی روتے. فرمایا اسلام آیا, تیرے گناہوں کو مٹا دیا اس نے, اسلام آیا اسے تیرے. تو اس زمانے کے اندر اس بچی نے کہ بھائی وہ تو اپنا مقدمہ کسی عدالت میں لا کر کہہ بھی نہیں سکی کہ میرا تو سننے والا کوئی نہیں تھا, اس دنیا میں میرا سننے والا کوئی نہیں تھا. تو جب قیامت کے دن عدالت لگے گی تو عدالت مجرم سے نہیں پوچھے گی قتل کیوں کیا, اس مظلومہ سے پوچھے گی تجھے قتل کیوں کیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تو کس لیے قتل کی گئی تھی. یہ داد رسی ہے قرآن مجید کی طرف سے, اللہ رب العزت کی طرف سے, کہ تیری آواز کس نے نہیں سنی تو قیامت کے دن تیرا بنانے والا, تیرا خالق, تیرا پالنے والا, تجھے پیدا کرنے والا خود تجھ سے پوچھے گا, ظالم باپ سے نہیں پوچھے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تو کس لیے قتل کی گئی. تو حضور نے فرمایا کہ 99 رجسٹر لے کر ایک بندہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا. اعتراف گناہ کرنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کوئی عذر ہے ان گناہوں کے متعلق تیرا, کہے گا کوئی عذر نہیں ہے. اب یقین ہو جائے گا کہ جہنم میں پھینکا جائے گا, جہنم میں پھینکا جائے گا. بد نصیب ہے وہ لوگ جو عظیم راتوں کو پانے کے بعد بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتے, بد نصیب ہے. ہم تو سنتے ہیں نا کہ بھائی اتنے لوگوں کی مغفرت کر دی اللہ نے, عظیم راتیں آئیں اللہ نے اتنے بندوں کو بخش دیا. ایک روایت میں حضور نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے نصف شعبان المعظم کی رات جاؤ جنت کو آراستہ کر دو, جنت کو آراستہ کر دو, خوشخبری سناؤ کہ آج کی رات اللہ رب العزت, آج کی رات اللہ رب العزت آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر, کہو سبحان اللہ, آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر. جب سے اس نے دنیا بنائی ہے اس رب نے دن اور رات کی گنتی کے برابر, درختوں کے پتوں کی گنتی کے برابر, پہاڑوں کے وزن کی گنتی کے برابر, ریت کے ذروں کی گنتی کے برابر اپنے بندوں کو بخشے گا. اتنی تعداد میں سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کو اس رات میں بستر پر نہ پایا, بقیع الغرقد میں ہے, سرور کائنات, آسمان کی طرف نگاہ ہے. جب واپس لوٹ کر آئے یا رسول اللہ کیا ہوا, تیرا سانس کیوں پھولا ہے؟ میں سمجھی کہ کسی اور کے پاس. فرمایا اللہ کا نبی کبھی ظلم نہیں کر سکتا ہے. آج کی رات نصف شعبان المعظم کی رات ہے. یہ عظیم رات ہے کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے. اتنی تعداد میں مغفرت کرنے کے بعد بھئی یہ تو ہے نا تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی, لیکن اس تعداد میں وہ لوگ بھی تو ہے نا جن کو منع کر دیا. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی, سرور کائنات نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت 3 بندوں سے کلام ہی نہیں کرے گا, 3 بندوں سے کلام ہی نہیں کرے گا, نہ ان سے کلام کرے گا, نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا. 2 کام, نہ ان سے کلام کرے گا, نہ ان پر نظر رحمت کرے گا, نہ ان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرے گا. 4تھا ان پر دردناک عذاب ہوگا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات نے فرمایا یہ جملہ 3 دفعہ فرمایا. اللہ اس بندے کی, صحیح مسلم کی روایت, اللہ اس بندے پر نظر رحمت نہیں کرے گا, اس سے کلام نہیں کرے گا, اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا نہیں کرے گا, اور اس پر دردناک عذاب ہوگا.
3 دفعہ سرور کائنات نے میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے بدنصیب، یہ بدنصیب کون ہے جو مالک بخشنے کا عادی ہے، جو خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو اپنے آپ کو غفور، جس نے اپنا تعارف قرآن مجید کی ابتدا میں بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس نے اپنے کلام مجید کے آغاز میں اپنا تعارف جب اپنے بندوں سے کروایا، پہلا تعارف جب اپنے بندوں سے کروایا تو اس نے صفت رحمان اور رحیم کے ساتھ تعارف کروایا، صفت رحمان اور رحیم کے ساتھ۔ جب اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس رب کو جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو انسانی ذہن کے اندر خیال آیا کہ ایک بندہ جو ایک خاندان کو یا اپنے گھر کو پالتا ہے اس دنیا کے اندر، اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہوگی نا، صبح سے نکلتا ہوگا شام تک، تو جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا، جو سارے جہانوں کا۔ تو اس کی طاقت کو سوچ کر ایک خوف بندے کے دل میں آیا تو اس نے اگلی آیات اتاری الرحمن الرحیم۔ کیا آیت اتاری؟ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اپنا تعارف، پہلا تعارف جس رب نے، تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا رسول اللہ اتنی سختی جس بندے پر کر رہا ہے، جس بندے پر اتنی سختی کر رہا ہے وہ بدنصیب بندہ کون ہے کہ جس سے رحمان کلام بھی نہیں کرے گا، جس سے رحمان کلام بھی، جس پر اپنی نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا، جس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا بھی نہیں کرے گا، اور جس کو عذاب کی وادیوں کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا تکبر سے اپنے پانچے کو لٹکانے والا، تکبر کرنے والا۔ دوسرا احسان جتلانے والا، بندوں پر احسان کرتا ہے اور جتلاتا ہے کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ تیسرا تاجروں کی جماعت بیٹھی ہے، حضور نے فرمایا تیسرا بندہ وہ تاجر جو اپنے مال کو بیچنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے، جو اپنے مال کو بیچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ قسمیں اٹھاتا ہے۔ اللہ کی قسم اتنے کا ہے، اللہ کی قسم اتنا بچا ہے، اس میں تو 5 روپے کا فائدہ ہوا ہے، اللہ کی قسم۔ فرمایا اس رب، وہ رب جو ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہ رب فرماتا ہے میں ان سے کلام نہیں کروں گا، میں ان کی طرف نظر رحمت نہیں کروں گا، میں ان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا نہیں کروں گا۔ میرے نام پر قسمیں اٹھاتے تھے، میرے اپنے مال کو بیچنے کے لیے، بھائی مال تو بازار میں بک جاتا، مال تو بازار میں بک جاتا، اور روزی تیرے منہ میں جتنا نوالا تیرے آنا تھا وہ تو تیرے منہ میں آنا ہی تھا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ جو روزی تیرے لیے لکھ دی ہے اس رب نے، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو یہ تو عظیم البرکت راتیں اس لیے دی گئی کہ بھائی تم اپنی بخشش کرواؤ۔ دیکھو بنی کلب کے بکریوں کے برابر جو ہے بخشش ہو رہی ہے، بالوں کے برابر۔ جو آتا ہے اللہ کے حضور میں، خود فرمایا سرور کائنات نے حضرت علی اور المرتضیٰ کی روایت میں، جیسے ہی غروب ہوتا ہے نا آفتاب، تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس رات میں، اس رات میں قوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ یہ جیسے ہی غروب ہوتا ہے آفتاب تو تمہارا رب تم سے پکار کر کہتا ہے، ہمارا رب، میرا رب ہمیں پالنے والا خود ہمیں مخاطب کر کے پکارتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ جس کی مصیبت کو ختم کر دیا جائے، الا وقضا وقضا، ایسے وہ پکار، یعنی دنیا کے اندر جتنی مشکلیں ہیں، جتنے مصائب ہیں، ان سب مشکلوں اور مصائب کے نام لے کر گویا الا وقضا وقضا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی جس کو یہ طلب ہو، ہے کوئی جس کو یہ طلب ہو تو اس کا رب اسے دے دے۔
اور یہ فرمایا سرور کائنات نے غروب سے لے کر طلوع تک یہ صدا بلند ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جو بخشے نہ گئے بد نصیب تو وہ ہے. جو بخشے گئے وہ تو خود نصیب ہے نا, جنہوں نے توبہ بھی کر لی, اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگ لی, اور جنہوں نے آ کر توبہ کہ اب یہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا, انہوں نے اس توبہ بھی, اس عہد بھی کر لیا کہ اب یہ آئندہ یہ گناہ, یہ عہد ہے کہ نہیں کروں گا, وہ تو بخشے گئے. لیکن حضور نے فرمایا یہ عظیم البرکت راتیں آنے کے باوجود بھی جو لوگ بخشے نہیں جائیں گے, جن کو اللہ نہیں بخشے گا, مشرک نہیں بخشا جائے گا. مشرک کیا ہے؟ نہیں بخشا جائے گا. کاہن نہیں بخشا جائے گا. جادوگر نہیں بخشا جائے گا. ایک روایت میں حضور نے فرمایا وہ بندہ جو اپنے آپ کو عالم غیب سمجھتا ہے, معاذ اللہ, مجانن, نجوم, ستارہ پرست, جو ستاروں کو دیکھ کر تمہارے حال مستقبل کے حال بتاتے ہیں, ان کو اپنے مستقبل کا کوئی نہیں پتا, وہ تمہارے حال. اس قوم کا آپ دیکھیں نا, آج اتنا بڑا لعین شہیم آدمی ایک طوطے کے سامنے اپنا پھال لے کر کھڑا ہوتا ہے. اتنا سیگار, تو اتنا موٹا تازہ بندہ, طوطے کی پھال, جیسے ہی طوطا جو پھال نکالتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی ہے. لعین شہیم اپنا ہاتھ دیکھ کر فلاں آدمی کو دیتے ہیں ہاتھ, ہاں جی مستقبل بتاؤ, جس کو اپنا مستقبل نہیں پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. فرمایا نہیں بخشا جائے گا ایسا کاہن, جادوگر, ایسا ستارہ پرست, لوگوں کے مستقبل کے حال بتائیں کہ بھئی تو فلاں دن مر جائے گا, تجھ پر یہ مصیبت آ جائے گی. یہ کوئی انسانیت ہے؟ بخشے نہیں جائیں گے وہ لوگ. حضور نے فرمایا کاہن نہیں بخشا جائے گا, مشرک نہیں بخشا جائے گا, زانی نہیں بخشا جائے گا. میرے آقا کریم نے فرمایا جو رب رحمان رحیم ہے وہ ان راتوں میں بھی ان کو نہیں بخشے گا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا. جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا ان کو بخشا نہیں جائے گا. جو اپنے ماں باپ کو زندہ پاتا, حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائے. ممبر پر سرور کائنات قدم رکھتے چلے جاتے اور آمین فرماتے چلے جاتے, آمین آمین آمین. حضرت جبریل اس انداز میں بددعا دیتے کہ بوڑھے والدین میں سے کسی ایک کو بھی پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ ہلاک ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا آمین. فرمایا ماں باپ کا نافرمان, کینہ, جس کے دل کے اندر کینہ ہو, بغض ہو, حسد ہو لوگوں کے لیے, وہ اس رات نہیں بخشا جائے گا. وہ صفوں کے اندر کھڑا ہوگا, نمازیں دے رہا ہوگا, سجدے دے رہا ہوگا, استغفار اور توبہ کرتا ہوگا, لیکن کینہ اپنے دل سے اس کینے کو نہیں نکالتا ہوگا, اپنے بھائی کے لیے نہیں نکالتا ہوگا, اپنے رشتہ داروں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے نہیں. یہ کینے سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہوگا. فرمایا اس رات کے پانے کے باوجود بھی بخشا نہیں جائے گا, کینہ پرور نہیں بخشا جائے گا, قاطع رحم نہیں بخشا جائے گا. کہ جو لوگوں سے قطع تعلق ہو جاتا ہو, رحمی, صلہ رحمی کرنے والے, جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے قاطع رحم ہو, وہ بخشا نہیں جائے گا. وہ سجدہ بھی کر رہا ہو, اس نے لباس بھی اچھا پہنا ہو, اس نے اچھا غسل بھی کیا ہو, خوشبو بھی لگایا ہو, وضاقتہ اچھی بنا کر اللہ کے حضور میں استغفار کے کلمے پڑھتا ہو, لیکن وہ قاطع رحم, کینہ پرور, زانی, ہمیشہ شراب پینے والا, جو اسے توبہ ہی نہیں کرتا ہے, اس کے خون میں دوڑ رہا ہے یہ نشہ, اس کے خون میں. وہ آتا ہے, بیٹھتا ہے, توبہ بھی کرتا ہے, پوری رات نماز بھی پڑھتا ہے. فرمایا نہیں بخشا جائے گا. اور یہ بخشنے کا جو اختیار ہے یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں, جو رحمان ہے, رحیم ہے. تو جب وہ اس گناہ کے دفتروں کو کھول کر اس کے سامنے پیش کر دیا, 99 رجسٹر کھولنے کے بعد, جب وہ رب جو اس 99 رجسٹر لے کر آنے والے گناہوں کے 99 رجسٹر لے کر آنے والے بندے کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے, جو اعتراف گناہ بھی کرتا ہے, گناہوں کے اس 99 رجسٹر کو کھلنے کے بعد اعتراف گناہ بھی کرتا ہے, اور اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ بخشش نہیں ہو سکتی ہے, جہنم میں جائے گا. لیکن رحمان رب جو ہے نا, کریم رب جو کہتا ہے
تیرے نامہ عمل میں ایک نیکی ہے. تیرے نامہ عمل میں کتنی نیکی ہے؟ ایک نیکی ہے. ایک سفید کاغذ لایا جائے گا، وہ دیکھے گا اس کاغذ کو اور دیکھے گا 99 رجسٹرز کو. آپ کے سامنے 99 رجسٹر پڑے ہو اور ساتھ میں ایک پرچی پڑی ہو. کون سی پرچی بھاری ہوگی؟ 99 رجسٹر کا جو ہے وہ پلہ بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. وہ 99 رجسٹر اور ایک پرچی کو دیکھے گا اور دل میں یہ گمان کرے گا کہ کیسے بخشا جاؤں گا. یہاں پر 99 رجسٹر ہے، یہاں پر صرف ایک پرچی ہے. فرمایا جائے گا فکر نہ کر، تیرے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا. وما ظلمناہم، ہم ظلم کرتے ہی نہیں ہیں، معاملہ عدل کا ہوگا. اس کو پلہ کے اندر ڈال دیے جائے، ایک پلہ کے اندر ڈال دیا جائے گا 99 رجسٹر. ایک پلے میں ڈالا جائے گا صرف ایک پرچی، اور وہ پرچی ان 99 رجسٹر پر بھاری ہو جائے گی. ہے کیا وہ ایک پرچی؟ تو اس پرچی پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ایک پرچی ہو. جو رب اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، وہ اس رات میں اگر ان رجسٹر کے اندر لکھے ہوئے ان بندوں کی مغفرت نہیں کر رہا ہے تو اپنے نامہ عمل پر ذرا نظر تو کرو نا. جو اتنا مہربان ہو، جو اتنا کریم ہو، جو تمہارے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کہتا ہو کہ گناہ لاؤ گے بخش دیے جاؤ گے، اس کے باوجود اس رات میں اگر ایسے لوگوں کا جن کا نام لے کر میں نے کہ یہ بندے فلاں فلاں بندے جو ہے وہ نہیں بخشے جائیں گے، تو یہ بدنصیبی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے. یہ راتیں ہماری بخشش کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں. اس راتوں میں عبادت کریں، نوافل ادا کریں، لیکن نوافل کے ساتھ یہ تحیہ بھی کریں کہ اپنے فرائض نہیں چھوڑیں گے. نفل پڑھ لیے 6 رکعت نفل، دراز کی عمر بالخیر، محتاجی مخلوق سے بچا، رزق کی کشادگی تو چل گئے. اس کے بعد سال بعد مسجد میں نظر آئے. ظلم ہے، ظلم ہے. اپنی ذات کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ خود ظلم کر رہے ہو. نوافل پڑھ لیے جناب، فرائض گئے، پھر اگلے سال آئیں گے بخشوانے کے لیے. تم نے مذاق سمجھا ہے، تم نے مذاق سمجھا ہے. اصحاب کی سیرت دیکھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بخشے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑا ہے، اول سے لے کر آخر تک جس نے کلمہ پڑھا حضور نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب. الصحابی کالنجوم، سرور کائنات نے فرما دیا میرے صحابہ ستاروں کی مانند، اور ستارہ دیکھنے کے لیے اپنے سر کو بلند کرنا پڑتا ہے. کسی ستارے کو دیکھنے کے لیے سر کو نیچا نہیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تم سے بلند ہے، بلند مرتبہ ہے، اس لیے سر بلند کر کے دیکھ رہے ہوتے ہو. ان کی زندگی کے حال دیکھے ہیں، احوال زندگی پڑھا ہے، احوال زندگی پڑھا ہے. کوئی اپنے دور جہالت کے اندر جب تک اسلام نہیں لایا تھا، یہ بڑے بڑے لباس ہوا کرتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو ہی خوشبو ہوا کرتی تھی. اور اسلام لانے کے بعد کیا ہوا؟ جب قبر میں اتارا جانے لگا تو صرف ایک لباس تھا، ایک کپڑا تھا. سر ڈھانکتے تو پیر ننگا ہو جاتا، پیر ڈھانکتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. اس نے فرمایا صحابی کا نجوم، تم 4 رکعت 6 رکعت نفل پڑھ کے ایک رات کی شب بیداری کے بعد کہو کہ بس ہم بیزار ہو گئے معاذ اللہ. ایک رات کی شب بیداری پورے سال کی شب بیزاری ہو جائے معاذ اللہ، پھر یہ نیکی نہیں ہے. اس لیے نیکی وہی قابل قبول ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو اور اس کے کرنے کے بعد ایسا مزہ آئے، یعنی گویا ایسا چشکا لگ جائے کہ پھر دوبارہ کرنے کا دل چاہتا ہو. یہ نیکی ہے. جس کو کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ چشکا نہ لگے نا، نیکی نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس صراط مستقیم پر قائم اور دائم فرمائے، کلمہ شہادت نصیب فرمائے اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ
ہر سال حضرت تشریف لاتے ہیں مدرسہ کے لیے بھی، اور اس سال 20 بچیوں کی شادی کا انہوں نے اہتمام کیا۔